والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحق مع العلي والعلي مع الحق. صلوات محمد وآله. معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں آپ، سلسلہ جاری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث آپ کو یاد ہے، ترجمے سے واقف ہیں، جو شخص میرے بعد ان کے ساتھ وابستہ رہے گا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگا. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. دیکھو ان کے ساتھ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تاریخ اسلام نے ہم نے جب مطالعہ کیا تو حدیث رسول میں سے ایک حدیث نظر آئی کہ جس میں رسول نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. غور کریے گا، رسول نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پالنے والے، تربیت کرنے والے اسے کسی انداز سے بنا دیتے ہیں. پالنے والے، تربیت کرنے والے اس کو دوسری طرح بنا دیتے ہیں. جیسے پالنے والے ہوتے ہیں ویسے بچے کی تربیت کر کے بنا دیتے ہیں. یہ تو تھی حدیث کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. ہم نے سنی حدیث، اس کے بعد کیا مشاہدہ، 2 بچے پالے، 4 بچے پالے گئے. غور کریے گا، یہ تو تھی حدیث ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اپنی طرح بنا دیتے ہیں. 4 بچے پالے گئے، 2 بچے پالے ابو طالب نے. غور کریے گا، 2 بچے پالے ابو طالب نے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اپنی طرح بنا دیتے ہیں. 4 بچے پالے گئے، 2 بچے پالے ابو طالب نے، 2 بچے پالے ابو سفیان نے. ہائے غور کریے گا، 2 بچے پالے ابو طالب نے. تربیت کا اثر دیکھیں، 2 بچے پالے ابو طالب نے. ایک بچہ رسول بنا، ایک بچہ امام بنا، ایک بچہ محمد بنا، ایک بچہ علی بنا. 2 بچے پالے یزید نے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. عزیزان محترم، تربیت کا اثر ہوتا ہے. رسول نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اس نور سے 2 ٹکڑے کیے خدا نے، دونوں ٹکڑے برابر. آپ غور کریے، بتائیے اگر میں ایک سیب لوں اور اس کے 2 حصے کروں اور ایک ٹکڑا آپ کو دوں، ایک اپنے پاس رکھوں اور آپ سے پھر میں سوال کروں کہ آپ والا میٹھا تھا یا نہیں. آئے غور کریے گا، میرا والا تو میٹھا تھا، آپ والا ٹکڑا کیسا تھا؟ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب جیسا آپ کا تھا ویسا میرا تھا، کیونکہ ایک ہی ٹکڑے کا جز تھا. ہم یہی تو بتاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں زمانے والوں کو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. عزیزان محترم، خدا نے 2 نور نازل کیے آسمان سے. ایک نور محمد بنا، ایک نور علی بنا. رسول نے وعدہ لے لیا مولا کائنات سے، وعدہ لے لیا. تاریخ آپ جانتے ہیں، رسول نے وعدہ لیا تھا. دعوت ذوالعشیرہ ہے،
تمام گھر والے بیٹھے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ اعلان ہوا تھا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیجئے، تمام گھر والے بیٹھے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی رسول نے پوچھا کون ہے جو میری قدم قدم پہ نصرت کرے گا؟ ہائے غور کریے گا، کون ہے جو میری قدم قدم پہ نصرت کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ 3 دن تک کوئی نہیں بول رہا تھا۔ آخر دن مولا کائنات اٹھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں کروں گا۔ مولا نے وعدہ کر دیا، اب مولا قدم قدم پہ ساتھ ہیں، قدم قدم پہ ساتھ ہیں۔ ہم نے تاریخ کا مشاہدہ کیا، جہاں بھی دیکھا مولا کائنات کو ساتھ ساتھ پایا۔ خندق میں دیکھا مولا ساتھ میں ہے، بدر میں دیکھا مولا ساتھ میں ہے، احد میں دیکھا مولا ساتھ میں ہے۔ ساری تاریخوں کا ہم نے مشاہدہ کیا، ہر جگہ ہم نے دیکھا مولا کائنات ساتھ میں ہے۔ اب دنیا والوں ہم سے یہ نہ پوچھو کہ علی رسول علی کو لے کے جایا کرتے تھے، یا ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ علی قدم قدم پہ رسول کے ساتھ تھے۔ رسول خود جانتے تھے کہ ہمیں کس کو جنگ میں لے کے جانا ہے، کون ساتھ دینے والا ہے، کون پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا ہے، کون ساتھ دینے والا ہے، کون پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا ہے۔ کیونکہ رسول آزما کے دیکھ چکے تھے، رسول جانتے تھے کہ کون یہاں رکنے والا ہے۔ رسول نے خیبر میں علی کو پہلے دن نہیں بھیجا، 39 دن تک بھیجتے رہے، جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کر کے آؤ، کچھ کر سکتے ہو تو کر کے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ عزیزان محترم، مولا کائنات نے قدم قدم پہ رسول کی نصرت کی، اور یہی سلیقہ چلتا چلا آ رہا۔ کیوں کر رہے تھے رسول کی نصرت؟ کیونکہ رسول دین لے کے آئے تھے۔ جری مولا کائنات قدم قدم پہ نصرت کی، اسی کے لیے مانگا گیا تھا مولا کو۔ رسول نے دعا کی تھی، یا رسول اللہ کوئی ایسا دے دے جو میرے ساتھ ساتھ رہے، اسی کے لیے مانگا گیا تھا قدم قدم پہ۔ یہی ایک منظر جو کہ تاریخ نے پہلے اسلام میں دیکھا، تاریخ نے اسلام کے بعد، تب اسلام پھیلنے کے بعد پہلے یہ منظر دیکھا کہ 2 ایسے لوگ تھے کہ جو قدم قدم پہ ایک ساتھ تھے۔ ایک دین کا محافظ تھا اور ایک اس محافظ کا محافظ تھا۔ دین کے محافظ کی شکل میں رسول تھے، محافظ کے محافظ کی شکل میں علی تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، رسول خدا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی جنگ کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو کہا جائے کیوں رسول نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا رسول کو اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی؟ عزیزان محترم، اس کا ایک جواب بہت آسان سا ہے، رسول کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب بھی رسول پہ حملے ہوئے، علی آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، علی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، علی نے رسول پہ آنے والے وار کو سہ لیا۔ ایک منظر ہم نے یہ دیکھا، ایک محافظ یہ تھا جو رسول کی حفاظت کر رہا تھا، ایک محافظ وہ تھا کہ جو رسول کی شکل میں ہم نے دیکھا حسین کو، علی کی شکل میں دیکھا عباس کو، رسول کی شکل میں دیکھا حسین کو، علی کی شکل میں دیکھا عباس کو۔ جس طریقے سے علی قدم بقدم رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، عباس قدم بقدم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ہم نے جس طرح رسول سے علی کو جدا ہوتے نہ دیکھا، حسین سے عباس کو جدا ہوتے ہوئے نہ دیکھا۔ وعدہ کر لیا تھا رسول سے، علی سے وعدہ کیا تھا عباس نے۔ مولا علی نے وصیت کے وقت جب سب سے وصیت کر رہے تھے تو سب کا ہاتھ مولا نے اپنے بڑے بیٹے حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن مولا عباس کہہ رہے تھے کہ بابا میرا ہاتھ نہیں دیا۔ تو کہا کہ بیٹا میں نے تم کو اپنے حسین کے لیے مانگا ہے۔ قدم قدم پہ حسین کو ساتھ رکھتے تھے۔ مولا عباس سنیے عزیزان محترم، وعدہ کیا تھا حفاظت حسین کا، وعدہ کیا تھا حسین کی حفاظت کرنے کا۔ کتنا غرور تھا حسین کو اپنے اس بھائی پہ، کتنا غرور تھا حسین کو اپنے اس بھائی پہ۔ مولا عباس علیہ السلام جب تک زندہ تھے، جب تک خیمے میں تھے، حسین کی ڈھال تھے، اب تک کوئی حسین کی طرف نگاہ نہیں کر رہا تھا، کوئی نظر نہیں اٹھا رہا تھا۔ عزیزوں بڑا ارمان تھا، جناب عباس ڈھال بن کے کھڑے رہتے تھے۔
مولائے کائنات کی طرح آپ مصائب سن چکے ہیں۔ عزیزوں، در عباس جو کہ حسین علیہ السلام کے ناصر تھے، فقط حسین کی مدد نہیں کرتے تھے۔ در عباس جہاں روضہ عباس پہ جائیں آپ، ہر ایک عزادار جو کہ جا رہا ہے سب سے پہلے آقا سے اجازت لیتا ہے۔ آقا عباس جانے والا کربلا کا فقط یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، جسے عباس بلا رہے ہیں وہ جا رہا ہے، کیونکہ حسین کی زیارت کے لیے اذن عباس ضروری ہے۔ محافظ آج بھی بن کے کھڑے ہیں، روضے کی شکل دیکھیں آپ تو مقابل میں روضہ حسین کے بنایا گیا ہے، عباس کا مظہر مقابل میں بنایا گیا ہے۔ عجب نہیں عباس جانتے ہوں آقا میرا لاشا یہیں پہ رہے تاکہ آنے والی قیامت تک یہ شاہد رہے، دنیا دیکھتی رہے کہ عباس نے کبھی بھی حسین کا پہرا دینا نہ چھوڑا۔ عباس نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حسین کی قبر کے سامنے اپنی قبر ہے۔ عزیزوں جانتے ہو مولا عباس، سنیے بب مصائب پڑھنا ہے مجھے۔ مولا عباس جب تک تھے خیمے میں سب کو ڈھارس تھی، چچا زندہ ہیں۔ سکینہ کہہ رہی ہے میرا چچا زندہ ہے، بچے کہہ رہے ہیں عباس آقا زندہ ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے ابھی تو عباس زندہ ہیں، ابھی تو عباس زندہ ہیں، سارے انصار شہید ہو گئے، ابھی تو عباس زندہ ہیں۔ یزیدیوں کی طرف، ملعونوں کی طرف بھی یہ شور اٹھ رہا تھا، ہیبت دیکھیے عباس کی، ملعونوں کی طرف بھی یہ شور اٹھ رہا تھا کہ اگر عباس آ جائیں گے تو کیا ہوگا، عباس آ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ عباس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر فوج آنکھ ملائے تو دیکھتے ہی مر جائے۔ یہ نظر عباس کی طاقت تھی، یہ تھا ملعونوں کی طرف کی بات تھی۔ خیمے میں کتنی ڈھارس رہی ہوگی اس ایک پہاڑ جیسے شخص کو دیکھ کر کہ ابھی یہ زندہ ہے، ابھی یہ زندہ ہے۔ عزیزان محترم، وہی عباس جو کہ خیمے کا پہرے دار بن کے کھڑا ہے، حسین کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مشکیزہ، سوکھا ہوا مشکیزہ حسین کے پاس آئے، آقا جنگ کی اجازت نہیں دیتے ہیں، جنگ کی اجازت نہ دے دیجئے، لیکن آقا اتنا کیجئے کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ آقا مجھے بھتیجی کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مصائب سنیے، آقا بھتیجی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین منع نہ کر سکے، کہا کہ اے بھیا عباس جاؤ، میں تمہیں دیتا ہوں اجازت، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ لیکن حسین کو بھی معلوم تھا کہ بھیا جا تو رہا ہے واپس نہیں آئے گا، حسین کو یقین تھا۔ عزیزان محترم، لیکن حسین نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ عباس خیمے میں گئے، بڑے ارمانوں کے ساتھ گئے ہوں گے۔ بھتیجی سے کہا کہ اے سکینہ لاؤ، سوکھا ہوا مشکیزہ ہے نا، لاؤ چچا کو دے دو، چچا پانی کی سبیل کر دے گا۔ ارے اب سکینہ کے دل میں ایک خوشی ہوئی کہ میرا چچا آ گیا۔ ایک مرتبہ مشکیزہ لائیں، چچا کے حوالے کیا۔ اب اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ چچا جا رہے ہیں تو پانی آ جائے گا، چچا جا رہے ہیں تو پانی آ جائے گا۔ عزیزوں عباس رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سب کو بٹھا کر بچوں کو تسلی دینا شروع کیا، اے بچوں تم پیاسے ہو لیکن اب فکر نہ کرو، میرا چچا گیا ہے، پانی لے کے واپس آئے گا۔ عباس نہر کی طرف بڑھتے رہے، مشکیزہ لیا، سنبھالا، نہر کی طرف بڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ نہر القمہ، نہر فرات کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد گھوڑے کو فرات کے اندر اتارا، مشکیزہ بھرا، لیکن ایک مرتبہ اپنے رہوار سے کہا اے میرے وفادار گھوڑے، تو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے پانی پی لے، دریا سامنے ہے۔ ارے اس نے کہا ہوگا آقا کیسے پانی پی لوں، خیمے میں شہزادی پیاسی آئے،
خیمے میں شہزادی پیاسی ہیں۔ ارے ایک مرتبہ گھوڑے نے پانی نہ پیا، مشکیزہ بھرا گیا، عباس سوار ہوئے، عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، خیمے کی جانب بڑھتے ہیں، جتنی تیز رفتار ہو سکتی تھی اس تیز رفتار کے ساتھ بڑھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، ارمان ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، سکینہ کی پیاس بجھ جائے، لیکن اللہ اللہ، ارے ایک وقت وہ آیا کہ ایک بار ایسا ہوا، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، ارے دوسرے بازو میں علم کو سنبھالا، مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، ابھی بھی امید ہے کہ شاید پانی پہنچ جائے، لیکن عزیزوں ایک بار وہ ہوا کہ جب دوسرا بازو قلم ہو گیا، مصائب سنیے، جب دوسرا بازو قلم ہوا، دانتوں میں مشق ہے، عزیزوں ابھی بھی امید ہے شاید پانی خیمے تک پہنچ جائے، شاید پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن عزیزان محترم، ارے ایک مرتبہ ایک تیر آیا کہ جو عباس کی آنکھوں میں لگا، اللہ اکبر، ابھی بھی عباس چل رہے ہیں، لیکن عزیزوں ارے ایک وقت وہ آیا کہ جب ہرملا نے تیر کو کمان سے جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر کو مشکیزے پہ مارا، مشکیزہ چدا، پانی بہا، امید ٹوٹ گئی، اب امید نہیں ہے، ایک مرتبہ واپس دریا کی طرف پلٹتے ہیں، شاید پھر سے پانی بھر لوں، شاید پھر خیمے میں پہنچا دوں، لیکن عزیزوں ایک بار ہوا کہ جو سر پہ گرز لگا، اب عباس گھوڑے پہ نہیں ہے، انصاف سے بتائیے گا کہ اگر کوئی انسان بلندی سے گرتا ہے تو سہارے کے لیے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے، ہائے میرا آقا گھوڑے سے جب گرا ہوگا دونوں بازو کٹ گئے تھے، بازو شانوں سے جدا ہیں، میں نہیں جانتا کیسے سہارا لیا ہوگا، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، آقا آخری سلام قبول کریں، آخری سلام قبول کریں، حسین خیمے سے دوڑے، کمر تھامے ہوئے، یا اخی الان انکسر ظہری، اے میرے بھیا، ارے تیری اس صدا نے کمر توڑ دی، ارے حسین ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، کیا دیکھا، بھائی کا ایک ہاتھ ہے، اٹھایا بوسہ لیا، آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ اٹھایا بوسہ لیا، اب ایک مرتبہ پہنچے، قریب لاشا پہنچے، جانے کے بعد کہا اے بھیا عباس، شانوں پہ سر کو رکھا، اے بھیا کیا ہوا، کہا کہ آقا ایک خواہش ہے، کہا کیا خواہش ہے، کہا آقا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آقا یہ آخری وقت ہے، کہا بھیا بتائیے کیا ہوا، کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون بھرا ہوا ہے، آقا دیدار کرنا چاہتا ہوں، حسین نے خون کو صاف کیا، اب ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کا دیدار کیا، عباس نے کہا آقا ارے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، بھتیجی سے شرمندہ ہوں، بھتیجی سے شرمندہ ہوں، حسین نے کہا بھیا ارے ایک خواہش میری بھی ہے، ارے عمر بھر آپ تم نے مجھے آقا کہہ کے پکارا، ایک بار بھائی کہہ دو، ارے تاریخ میں نہیں ملتا، عباس نے کہا ہو بھائی، حسین کو بھائی کہا، ارے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، عباس دار فانی سے رخصت ہو گئے، عباس قربان ہو گئے، اب حسین کے ہاتھوں میں علم ہے، حسین خیمے میں جائیں تو کیسے جائیں، بچوں سے نظریں ملانا ہے، اگر بچوں نے پانی مانگ لیا تو کیا کہیں گے، ارے میں نہیں جانتا حسین کیسے گئے، لیکن عزیزوں ایک بات ملتی ہے کہ جب رہائی کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے، سنے مصائب، جناب زینب نے اپنی جناب زینب جب کربلا آئیں تو ایک ایک شہید کی قبر پہ گئیں، کبھی قاسم کی قبر پہ گئیں، کبھی حسین کی قبر پہ گئیں، کبھی اکبر کی قبر پہ گئیں، کبھی علی اصغر کی قبر پہ گئیں، لیکن ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا اے بیٹا سید سجاد مجھے اپنے بھائی عباس کی قبر پہ لے کے چلو،
مجھے اپنے بھائی عباس کی قبر پہ لے کے چلو۔ ایک مرتبہ عباس سید سجاد نے پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، اے پھوپھی اماں آئے، میں چچا کی قبر پہ چلتا ہوں۔ ارے ایک مرتبہ عباس کی قبر پہ پہنچے، زینب جیسے ہی قبر پہ پہنچی، اے بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں چچا کی قبر ہے۔ کہا کہ لگتی نہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیوں؟ کہا کہ اے بیٹا میرا بھیا بڑا قد و قامت کا تھا، میرا بھیا بہت بڑا تھا اور قبر چھوٹی ہے، قبر بہت چھوٹی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے چچا کے عقد، لیکن جب چچا کا لاشا ہمیں ملا تو لاشا سلامت نہ تھا، ٹکڑوں میں تقسیم تھا، ہم نے لاشا دفن نہیں کیا بلکہ ٹکڑے دفن کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب رہا ہو گئی، زینب اب بھائی کی قبر سے رخصت ہو گئی، اب حسین کی قبر پہ آئی، آنے کے بعد رخصت ہوئی، اے بھیا تیری بہن مدینے جا رہی ہے، مدینے جا رہی ہے۔ زینب ایک مرتبہ کربلا سے رخصت ہو کے مدینے تک پہنچ گئی۔ مدینے میں شور ہوا کہ جو قافلہ 28 سفر کو گیا تھا وہ اجڑ کے واپس چلا آیا۔ سنیں مصائب عباس کے، جو قافلہ 28 سفر کو گیا تھا وہ اجڑ کے واپس آ گیا ہے۔ اب ایک مرتبہ خیمے سے سارے مدینے والے نکل رہے ہیں، جہاں سارے مدینے والے تھے وہیں ایک ضعیفہ نکلی، عصا کا سہارا لیے ہوئے ہمیں اعلان کرنے والا بصیر اعلان کر رہا تھا کہ حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ایک ضعیفہ نکلی، نکلنے کے بعد کہا اے بصیر ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ کہا ہاں شہزادی جانتے ہو وہ کون تھی؟ مادر عباس جناب ام البنین تھی۔ کہا ہاں شہزادی حسین مار دیے گئے۔ ارے ایک سوال کیا، مصائب سنیں، ایک سوال کیا، اے ابو بصیر ارے اتنا بتا دے کہ جب حسین مارا جا رہا تھا تو میرا عباس کہاں تھا؟ ارے میں دودھ نہ بخشوں گی عباس کو، حسین مار دیا گیا۔ اتنا بتا جب حسین شہید ہو رہا تھا تو میرا عباس کہاں تھا؟ ارے ایک مرتبہ کہا گیا کہ اے شہزادی ایسا نہ کہیے، جب تک عباس زندہ تھے حسین کے اوپر آنچ تک نہ آئی۔ ارے بعد وفات عباس حسین کو شہید کیا گیا۔ ارے ایک مرتبہ شہزادی ام البنین قبر سیدہ پہ آئیں اور آنے کے بعد کہا اے شہزادی زہرا ارے میری طرف سے قربانی قبول کریں۔ عجب نہیں آواز دی ہو زہرا نے، اے ام البنین ارے تیرا بیٹا میرے بیٹے پہ قربان ہوا، تو یہاں خبر سن رہی ہے، میں نے عباس کے بازو خود اٹھائے تھے، تو یہاں خبر سن رہی ہے، میں نے وہاں سر و سینہ پیٹا تھا، تو یہاں خبر سن رہی ہے، میں نے وہاں ماتم کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، کہ مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ خدایا اند ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں۔ خدایا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین۔